الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام ترحمد و ثنا بزرگی برتری کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے حضرت آدم کی تخلیق پر، ان کی پیدائش پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ، آپ جس مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زمین کے اندر فساد کو برپا کریں گے، زمین کے اندر خون بہائیں گے، زمین کے اندر انتشار پیدا کریں گے. اور پھر ساتھ فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا: اے اللہ، اگر تو مقصود یہ ہے ان کی پیدائش کا کہ تیری تسبیح بیان کی جائے، تیری حمد بیان کی جائے، تیری عبادت کی جائے، تو ہم تو یہ کام کر رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں اور تیری پاکیزگی کو بھی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا: انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا اہم کام کیا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام بتلا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہ نام بتلانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آپ ان چیزوں کے نام تو بتلائیے. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، اے اللہ تو پاک ہے،
تیری تسبیح ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں آتے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو حضرت آدم کو پھر اللہ نے کہا اے آدم آپ ذرا ان کو ان چیزوں کے نام بتلائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے نام بول دیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تکتمون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا جب حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یقیناً میں آسمان و زمین میں چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر جو فضیلت کی بنیاد بنی وہ ان کا علم تھا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کا نام ان کو بتلا دیا اور فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں سے محروم رکھا، اور حضرت آدم نے جب وہ نام بتا دیے تو فرشتے بالکل خاموش ہو کر رہ گئے کہ اب ان کے پاس اعتراض کے لیے کوئی بات بچی نہیں تھی کہ اللہ نے اس کو ہم پر فضیلت عطا کر دی۔ تو یہ علم جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ معرفت ہونا، کسی چیز کے بارے میں معلومات ہونا، اور خاص طور پر دین کا علم کسی انسان کے پاس ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی کسی انسان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ عطا کر کے دے دیتا ہے۔ کوئی انسان دنیا کے حوالے سے بہت معلومات رکھتا ہو، اس کو سائنس کی ایک ایک شعبے کا پتہ ہو، اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پتہ ہو، اس کو انجینئرنگ کے تمام شعبوں کا پتہ ہو، اس کو میڈیکل کی تمام فیلڈز کا پتہ ہو، اس کو قانون کی تمام معلومات ہو، اس کو فلسفے کا پتہ ہو، اس کو اس زمین سے باہر کی چیزوں کا پتہ ہو کہ سیٹلائٹ میں کیا ہو رہا ہے، خلا میں کیا ہو رہا ہے، مریخ پر کیا ہو رہا ہے، اس کو چاند کی باتوں کا پتہ ہے، سورج کی باتوں کا پتہ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا رب کون سا ہے، تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں جاہل ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کا مقصد انسان کو یہ ہونا چاہیے ذہن میں کہ میں ان چیزوں کو اگر پڑھ رہا ہوں تو مقصود میرا آخر میں یہ ہونا چاہیے کہ میں ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان جاؤں۔ اگر وہ ان چیزوں میں اتنا گھسا ہے، اتنا مشغول ہوا ہے کہ وہ انہی چیزوں میں ہی مست ہو کر رہ گیا ہے اور اپنے رب سے دور ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کے اصل مقصد سے غافل ہے۔ ڈارون نام کے ایک سائنسدان گزرا ہے، میڈیکل کی فیلڈ میں اس کا بڑا نام ہے۔ اس نے جانوروں کے اوپر تحقیقات کرنا شروع کی اور اس نے یہ محسوس کیا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کو اس نے تھیوری آف ایوولوشن کا نام دیا، اور اس نے اس پر بہت ساری مثالیں دی اور اس نظریے کا اتنا پرچار کیا کہ بہت سارے اس کے ماننے والے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ جانوروں کے بارے میں جب اس نے یہ بات کہی تو آخر کار معاملہ بڑھتے بڑھتے انسانوں تک جا پہنچا۔ اس نے کہا کہ انسان بھی در حقیقت کسی اور جانور سے وجود میں آیا ہے، اور بعض لوگوں نے بندر کا نام دے دیا کہ پہلے یہ بندر تھا، پہلے یہ بنمانوس کی شکل میں تھا، تو بدلتے بدلتے بڑھتے بڑھتے اس کی ایک نئی شکل سامنے آئی جو انسان کی شکل میں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس نظریے کو ماننے والے اس وقت دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے، خاص طور پہ جو ملحد لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو دین کو کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ ڈارون کے اس نظریے کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھتے ہیں اور دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ ڈارون نے جو کہا ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں ڈارون نے کیا کیا کہ ڈارون اس نے اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں غور و فکر کیا، لیکن وہ اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکا۔
اصل حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بالآخر اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا کہ کوئی نہ کوئی تو ذات ہے جس نے ان پرندوں کو بنایا ہے، جس نے ان جانوروں کو بنایا ہے، جس نے ان کیڑوں مکوڑوں کو بنایا ہے، جس نے ان انسانوں کو بنایا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس ذات حقیقی کا تعارف اس کو نہ ہو سکا، دنیا کی ساری معلومات تو اس کے پاس بہت زیادہ تھی۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی اتنی معلومات کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو جہل، آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل جو ہے، یہ شروع سے اس کا نام ابو جہل تو نہیں تھا، اس کا اصل نام عمر بن حشام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی نا، تو آپ نے پھر دعا میں یہ نہیں کہا تھا اے اللہ ابو جہل کو ہدایت دے دے، بلکہ آپ نے فرمایا تھا اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں کسی ایک کو جو تجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ کے رسول نے ابو جہل تو نہیں کہا تھا اس کو اس وقت۔ یہ جو عمر بن حشام تھا، جو بعد میں ابو جہل کے نام سے مشہور معروف ہوا، اس کو مکہ والے ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ ابو الحکم حکمت و دانائی کا باپ تھا، یعنی اتنا حکیم انسان تھا، اتنا دانا انسان تھا، سارے اختلافات کا حل آخر کار اس کی رائے پہ ہوتا تھا۔ یہ اس معاشرے کا، اس مکہ کی سرزمین کا، قریش کے قبیلے کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین سردار تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کی معلومات تو اس کے پاس بہت زیادہ تھی، ہر چیز کا اس کو پتا تھا، لیکن جب اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، جب اس نے اپنے دین کو نہیں پہچانا، مقصد حقیقی، مقصد حیات کو نہیں پہچانا، تو اس کا نام کیا مشہور ہو گیا؟ ابو جہل، کہ یہ تو جاہلوں کا باپ ہے، یہ جہالت کا باپ ہے، اس سے بڑا جاہل ہے ہی کوئی نہیں اس کائنات کے اندر۔ اور دوسری طرف ایک کالے کلوٹے حبشہ سے آئے ہوئے غلام ہیں، نام ان کا بلال ہے، اور شکل و صورت انتہائی کالی ہے، ناک موٹی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، بال گنگریالے ہیں، کوئی خوبصورتی کا نام و نشان نہیں، دولت کا نام و نشان نہیں، کوئی خاندان، کوئی نام نسب نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، ایک غلام ہے۔ لیکن جب اللہ کو پہچانا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے، جب دین کی حقیقت کو پہچانا ہے، تو آج تک ہم ان کا نام انتہائی محبت اور احترام سے لیتے ہیں، اور ان کی جوتیاں، ان کی پاؤں کی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرا بنانے کو تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اور پھر اللہ نے کیا مقام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال، یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال مجھے بتلائیے آپ کون سا عمل کرتے ہیں، کون سا عمل آپ کے پاس ایسا ہے جو اتنا قیمتی، اتنا عظیم عمل ہے کہ میں نے معراج کے موقع پر جنت میں جب میں نے سیر کی تو میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی تھی۔ کہاں پر؟ جنت میں۔ اے بلال میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی جنت کے اندر۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کون ہے، یہ کس کی آہٹ کی آواز ہے؟ بندہ نظر نہیں آ رہا لیکن چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا بلال غلام، یہ آپ کا غلام بلال ہے جو چلتا تو مکے میں ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ اللہ آپ کو جنت کے اندر سنوا رہا ہے۔ یہ بلال جس کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب اللہ کی معرفت حاصل کر لی اور دین کو سمجھ لیا، اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا، جو بعد میں مؤذن رسول بنے، ساری زندگی مدینہ طیبہ کے اندر موجود مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت تو ان لوگوں کی ہے جو در حقیقت اللہ کو جان لیتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی معرفت اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہودی اپنے دور کے اعتبار سے بہت بڑے عالم تھے، تورات ان کے پاس موجود تھی، اور ایک نبی کو ماننے والے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری نازل کردہ آیات کو چھپایا،
کیونکہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارتوں کو نازل کیا تھا، انہوں نے ان ساری باتوں کو چھپا دیا، تو باوجود اپنے علم کے، باوجود اپنے فضل کے، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ بدترین لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہوئی ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی کیا ہوئی ہے؟ لعنت ہوئی ہے۔ تو سامعین محترم، اصل میں فضیلت تب ملتی ہے، اصل میں مقام تب ملتا ہے جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کے رسول کو پہچان لیتا ہے۔ اور علم یہ ایسی عظیم صفت ہے، ایک ایسی خوبصورت صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ قرآن پاک اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے حوالے سے یہ بات بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ انہ سمیع علیم وہو الخلاق العلیم عالم الغیب والشہادہ وہو بکل شیء علیم وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ قرآن پاک کے اندر سینکڑوں بہت زیادہ آیات ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ذات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا تو ان کی فضیلت کی بنیاد بتائی، اس میں سے ایک بنیاد علم بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت داؤد اور سلیمان کے بارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب حضرت موسیٰ اپنی پختہ عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کر دیا۔ اسی طرح حضرت یوسف اپنے بارے میں فرماتے ہیں جب ان کو بادشاہ نے بلایا تھا نا، تو بادشاہ نے بلا کر ساری باتیں پوچھی کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، کیا ظلم ہوا ہے، ساری باتیں واضح ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے بارے میں فرمایا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ آپ ہمیں کیا کریں، جو خزانے کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے میرے سپرد کر دیجئے، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور بے شک میں کیا ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ علیم، یہاں پر بھی علم کی بات ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول ان پر بھیجا جو کیا کرتا تھا، جو ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا تھا، ان کا تزکیہ کرتا تھا اور ان کو کتاب کا، حکمت کا علم دیا کرتا تھا۔ اور ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی اس کے حوالے سے آپ ہم سے دعا کیجئے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رب زدنی علما۔ ہم شروع سے بچپن سے یہ دعا پڑھتے آ رہے ہیں، رب زدنی۔ اصل میں یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود سکھائی ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آیت موجود ہے، یہ دعا موجود ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیے اے میرے پروردگار مجھے علم میں کیا کر دے، زیادہ کر دے، علم میں مجھے بڑھا دے۔ یہ نہیں کہا مال میں بڑھا دے، دولت میں بڑھا دے، بچوں میں بڑھا دے، گھروں میں بڑھا دے، گاڑیوں میں بڑھا، نہیں، اے اللہ مجھے علم کے اندر بڑھا دے، کیونکہ علم مل گیا، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو بس پھر تو بارے نیارے ہو گئے۔ پھر آپ کے پاس اگر دنیا کے مال میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی حدود کو جانتے ہیں، اللہ کے حلال و حرام کو جانتے ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہیں، آپ کامران ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، فرمایا کہ جب ایک انسان فوت ہوتا ہے نا تو فوت ہوتے ساتھ ہی اس کے عمل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ جمعہ پڑھنے بیٹھے ہیں، ابھی آپ اس کے بعد نماز بھی پڑھیں گے، آپ کا عمل جاری ہے، آپ تسبیحات بھی کر رہے ہیں، آپ دعا بھی کر رہے ہیں، آپ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، آپ کا عمل جاری و ساری ہے۔ لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کے بعد انسان چاہے بھی تو عبادت نہیں کر سکتا، اس کے مرتے ساتھ ہی عمل کا جو آپ کا معاملہ ہوتا ہے نا وہ آپ کی فائل کلوز ہو جاتی ہے، اب یہ اس کا عمل ہو سکتا ہی نہیں کسی طریقے سے بھی، جتنا کر لیا بس اتنا ہی تھا، اس سے آگے ہی نہیں بڑھ سکتا، یہ عمل کے معاملے میں ریٹائر ہو چکا ہے۔ اب فوت ہو جانے کے بعد اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کچھ ایسے کام رکھے ہیں جن کی بنیاد پر
اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کے اعمال کا بدلہ مل سکتا ہے اگر یہ اپنی زندگی میں وہ کام کر جائے۔ تو ان میں آپ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا ولد صالح يدعو له، کسی انسان کی نیک اولاد ہو، اپنی اولاد کی تربیت کر جائے، اپنی اولاد کو دین کا علم سکھا جائے، اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ جائے، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ جب یہ دنیا سے جائے گا تو جانے کے بعد اس کی اولاد جب بھی اس کے لیے دعا کرے گی، جب بھی کوئی نیک عمل کرے گی، اس کو اس کا فائدہ براہ راست پہنچتا رہے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، انسان کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر جائے، کوئی مسجد بنا دی ہے، کوئی مدرسہ بنا دیا ہے، کوئی ہسپتال بنا دیا ہے، کوئی سڑک بنا دی ہے، کوئی اور خیر کا کام ایسا کر گیا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیا ہے، کہیں پر کوئی پانی کا کوئی کولر لگوا دیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، لوگ فیض یاب ہوتے رہیں، تو فرمایا اس کے جانے کے بعد بھی اس کو اس کے عمل کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ابھی عمل نہیں کر رہا، یہ تو قبر میں لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کا عمل جاری و ساری ہے۔ تیسرا فرمایا کہ علم ينتفع بہ، یہ ایسا علم لوگوں میں تقسیم کر جائے، ایسا علم لوگوں کو دے جائے جس علم کی وجہ سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہیں۔ فرمایا کہ جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی، اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا۔ تو سامعین محترم، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام کیا ہے اپنی زندگی میں۔ کم از کم ایک کام تو کر جائیں، اگر تینوں ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے، تینوں ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر کوئی تین نہیں ہو سکے، کوئی ایک آدھ کام تو ہم اپنی زندگی میں کر جائیں جو مرنے کے بعد ہماری قبر میں ہمارے کام آتا رہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی مدینہ سے آیا، مدینہ سے، اور یہ ابو درداء جو صحابی ہیں یہ شام کے شہر دمشق میں موجود تھے، اور دمشق جو ہے وہ مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا مدینہ سے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اے میرے بھائی آپ کیوں آئے ہیں مدینہ سے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک حدیث ہے، کوئی ایک حدیث ہے آپ کے پاس، تو میرے پاس وہ حدیث نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنا دیں۔ اندازہ لگائے، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مدینہ سے ایک آدمی چلا ہے اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، اس زمانے کے اندر جہاز پر نہیں گیا، ہیلی کاپٹر پر نہیں گیا، بلکہ کسی گھوڑے پر یا کسی اونٹ پر گیا ہے، اور تھکا دینے والا سفر کیا ہے، پتہ نہیں کتنے اس کے پیسے لگے ہوں گے اس کام کے اوپر، لیکن کس مقصد کے لیے گیا ہے؟ ایک حدیث کو لینے کے لیے، صرف ایک حدیث کو لینے کے لیے۔ آج ہمیں حدیثیں سنانے کے لیے علماء جگہ جگہ بیٹھے ہیں، لیکن ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ جمعے کے اندر بھی آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بالکل آخر میں پہنچیں، کہیں زیادہ حدیثیں نہ سن جائیں، لیکن وہ شخص اس کے دین کی طرف آپ دیکھیے، شوق دیکھیے کہ مدینہ سے چلا ہے، دمشق پہنچا ہے صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ ابو درداء کہتے ہیں اے میرے بھائی، کیا واقعی یہ بات ہے؟ تم نے اتنا لمبا سفر اس صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے کیا ہے؟ تمہارا اور کوئی مقصد نہیں تھا؟ کوئی تجارتی مقصد نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی کسی سے نہیں ملنا؟ اس نے کہا جی کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف آپ سے وہ میں حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر حضرت ابو درداء نے کہا کہ پھر سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی، آپ نے فرمایا تھا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص علم کے راستے پر چل نکلتا ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ جا رہا ہے مسجد کی طرف، یہ جا رہا ہے مدرسے کی طرف، علم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے، کوئی حدیث مبارکہ سننے کے لیے، درس سننے کے لیے، خطاب سننے کے لیے، لیکن در حقیقت یہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اگر اسی راستے میں موت آ گئی، اللہ کی جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرمایا یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے راستے میں اللہ کے عظیم فرشتے، اللہ کے نوری جو مخلوق ہے فرشتے، وہ اس کے راستے میں اس کا استقبال کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔
آپ نے کبھی گارڈ آف آنر کا منظر دیکھا ہوگا. یہ شادی حالوں میں جب دلہا دلہن آتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ ایک ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. ریڈ کارپٹ استقبال یہ بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں کہ فلاں شہری آیا تھا یا فلاں کوئی صدر آیا تھا, فلاں کوئی وزیر اعظم آیا تھا, اس کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا ہے. تو فرشتے اللہ کی عظیم مخلوق اس طالب علم کے لیے, اس دین کے علم کو سیکھنے کے لیے, آنے والے کے لیے اس کے راستے میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اور ہم تو اصل میں بات یہ نا کہ ہمارا یقین نہیں ہے اس باتوں پر, ہمارا ایمان کمزور ہے نا. ہم یہ باتیں سنتے ہیں, ہمیں یقین نہیں آتا کہ واقعی فرشتے پر بچھاتے ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ لوگ تھے جن کا ایمان اللہ کے رسول کی باتوں پر اتنا زیادہ تھا جتنا ہمیں اس بات پہ ایمان ہے کہ اس وقت دن ہو چکا ہے. اس سے بھی زیادہ ان کا ایمان ہوتا تھا. جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو چلتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے, آہستہ آہستہ. تو شاگرد نے پوچھا, حضور آپ اتنا آہستہ آہستہ کدھر جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتہ, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں. میں بڑے آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہوں تاکہ فرشتوں کا جو استقبال ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کروں, آرام آرام سے چل کے جاؤں, بھاگ کے نہ جاؤں. ان کا یقین اور ایمان تھا اس بات کے اوپر. ہم تو مذاق سمجھتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ. فرمایا کہ عالم انسان جو ہوتا ہے, دین کا علم رکھنے والا, اتنا خوش نصیب ہے کہ آسمان و زمین کے اندر موجود ہر مخلوق, جو بھی آسمان کے نیچے ہے زمین کے اوپر ہے, ہر مخلوق اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بخشش اور رحمت کی دعائیں مانگتی. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حتی الحیتان فی الماء, یہاں تک کہ سمندروں کے اندر موجود مچھلیاں بھی اس عالم دین کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں, اللہ اس کو معاف کر دے, یا اللہ اس پر رحم کر دے. کتنی بڑی بات. کسی سائنسدان کے لیے دعا نہیں ہوتی, کسی انجینئر کے لیے دعا نہیں ہوتی, کسی ڈاکٹر کسی پروفیسر کے لیے یہ دعا ہوتی ہے عالم دین کے لیے, حافظ قرآن کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے. سامعین محترم, میں آپ سے قطعاً نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا نہ پڑھائیں, میں نے خود پڑھی ہے. دنیا پڑھیں, ضرور پڑھیں, اپنی ضرورت کے لیے ضرور پڑھیں, لیکن ساتھ ساتھ دین کو لازم. دین کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم نے سب کچھ پڑھ لیا, اگر قرآن اور حدیث نہیں پڑھا تو سامعین محترم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مجرم ہیں. اور اگر ہم نے کچھ بھی نہ پڑھا ہوا, قرآن حدیث پڑھ لیا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کر دے گا, آپ کے اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے, اس کو جاننے کی وجہ سے. تو اس لیے دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم کو ترجیحی بنیادوں پر حاصل کریں. اپنے بچوں کو اس کام پہ لگائیں, اپنے رشتہ داروں کو خود لے کے آئیں, پکڑ کے لے کے آئیں. تو سامعین محترم فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر, ایک عبادت گزار آدمی ہے جو رات و کی تہجد پڑھتا ہے, عابد انسان ہے. فرمایا اس عابد پر ایک عالم کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت سارے ستاروں کے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے ستارے ویسے کتنا چمک رہے ہوتے ہیں, لیکن جب چاند نکلتا ہے نا ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے, ستارے پھر اس طرح روشن نظر نہیں آتے. جب چاند نکلتا ہے تو بس چاند نظر آتا ہے. تو فرمایا کہ اسی طرح جس طرح چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے, عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. کتنی خوبصورت بات ہے. فرمایا کہ یہ علماء جو ہیں دین کا علم رکھنے والے, یہ تو انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. فرمایا کہ جو انبیاء کی جماعت ہے یہ اپنے پیچھے درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے. ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ پیچھے پیسے چھوڑ کے چلے جائیں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. فرمایا کہ انبیاء اپنے پیچھے علم کو بطور میراث چھوڑ کے جاتے ہیں اور اس میراث کو علماء حاصل کر لیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے یہ بات بشار فرمائی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو, الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. یہ دنیا ساری کی ساری دھتکاری ہوئی ہے. اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کو اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. وملعون ما فیہا. جو کچھ بھی اس کے اندر ہے, جو کچھ بھی اس کے خزانے ہیں, اللہ نے ان کو بھی کیا کر دیا ہے؟ دھتکار دیا ہے. اللہ کی نظر میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کی نظر میں کس کی قدر و قیمت ہے؟ الا ذکر اللہ وما والاہ. فرمایا کہ ما سوائے اللہ کی ذکر کے. اللہ کو اپنا ذکر بہت اچھا لگتا ہے. جس دنیا کے حصے میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اللہ کو وہ جگہ پسند ہے.
جس دل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اللہ کو وہ دل پسند ہے، جس زبان پہ اللہ کا ذکر ہو اللہ کو وہ زبان پسند ہے۔ اس لیے فرمایا نا اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ کون سی ہیں؟ مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ کون سی ہیں؟ بازار ہیں۔ تو مسجدوں کو محبوب ترین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا او عالما او متعلما، دو لوگ اور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دھتکارے ہوئے نہیں ہیں، ایک وہ ہے جو عالم دین ہے اور دوسرا وہ ہے جو علم کو سیکھنے والا ہے، طالب علم اور عالم دین۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دھتکارے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے قدر و قیمت والے ہیں۔ اور یہ وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا سل اللہ علم نافع، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرو، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا کر دے، ایسا علم جو ہماری دین و دنیا کو بہتر بنا دے، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے، ہمارے معاشرے کو بہتر بنا دے۔ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اس علم سے جو تمہیں کوئی فائدہ نہ دے رہا ہو، نہ دین کے اعتبار سے نہ دنیا کے اعتبار سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ جو تو نے مجھے سکھلایا ہے مجھے اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچا دے اور مجھے وہ علم دے دے جو میرے لیے فائدہ مند بن جائے، وزدنی علما، اور مجھے علم کے اندر مزید آگے بڑھا دے۔ سامعین محترم، علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے حوالے سے ہم ایک جمعے کے اندر بات مکمل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آخری بات میری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے کہ تم صحابہ میں بھی سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو آگے سکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام میں تاجر بھی تھے، صحابہ کرام میں مجاہد بھی تھے، صحابہ میں غازی بھی تھے، صحابہ میں بڑے بڑے کارنامے کرنے والے بھی تھے، بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے، سب کچھ تھے۔ فرمایا کہ تم میں سے بھی بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو آگے سکھاتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو قاری قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا اس والد سے عظیم والد اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جو اپنے بچے کو قرآن پاک کے حفظ کا تحفہ دے جائے۔ آپ جو مرضی بچوں کو دے جائیں، ہو سکتا ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، ہو سکتا ہے اس سے نقصان کر بیٹھیں، لیکن اگر آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا جاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو قرآن حفظ کروا جاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے اس سے بڑا تحفہ کسی والد کا یا والدین کا اپنے بچے کے لیے ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قاری قرآن کو بلائے گا، حافظ قرآن کو بلائے گا، اور کیا فرمائے گا؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، سارے جنتیوں کو جنت میں ان کی جگہ مل جائے گی، لیکن حافظ قرآن کو کہا جائے گا نہیں، تمہارا مقام بہت اوپر ہے، تمہیں فی الحال ابھی مقام ملنے والا نہیں ہے، تم ذرا ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ یہ سیڑھی ہے جنت کے اوپر جا رہی ہے، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے، جتنا اوپر جائیں گے اتنا اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمایا کہ اس سیڑھی پر چڑھنا شروع ہو جاؤ اور ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو۔ اب اللہ یہ بھی فرمائیں گے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، تیز تیز جس طرح تراویح میں پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا کے اندر اچھے انداز سے پڑھتا تھا، خوبصورت طریقے سے پڑھتا تھا، فرمایا کہ تم نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اب یہ قاری قرآن الف لام میم سے شروع کرے گا اور والناس پہ جا کے ختم کرے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے کتنے گھنٹے لگیں گے اس کو پورا قرآن مکمل کرنے میں، اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، کہاں سے کہاں، کتنے بلند مقام تک یہ پہنچ جائے گا اپنے قرآن کی وجہ سے۔ سامعین محترم، اپنے بچوں کو اس نعمت سے محروم نہ کیجیے، حافظ قرآن بنائیے، آپ ضرور ان کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، دنیا کی بہترین سے بہترین تعلیم دلوائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اپنے بچوں کو یہ اپنی زندگی میں تحفہ دے جائیں۔ اس سے بڑا تحفہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے کوئی نہیں، اور پھر اپنے بچوں کی طرف سے جو آپ کو تحفہ ملے گا اس کے بدلے میں، اس سے بڑا تحفہ آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ جب جب بچہ قرآن پڑھے گا آپ کی نامہ اعمال میں نیکیوں میں خود بخود اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دے، اللہ ہم سب کے دل میں دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔